بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشنز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ صدقے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اپنی کتاب کن ما لا بد للمرید منہ میں شیخ اکبر مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تجھے تنگ دستی اور خوشحالی، سختی اور فراخی میں خرچ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ خرچ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا دل اللہ کے پاس موجود خزانوں پر بھروسہ کر رہا ہے، نہ کہ اپنی جیب میں موجود رقم پر۔ بے شک بخیل ڈرپوک ہوتا ہے، شیطان اس کی امیدیں بڑھاتا ہے، اسے لمبی عمر کا لارہ لگاتا ہے، اسے کہتا ہے اگر تو نے اپنا مال خرچ کر دیا تو برباد ہو جائے گا، اپنے جاننے والوں اور دوستوں میں ایک کنگلے کی مثال بن جائے گا، لہٰذا اپنا مال بچائے رکھ اور زمانے کی سختیوں کے لیے تیار رہ۔ اس موجودہ خوشحالی سے دھوکہ مت کھا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اگلے سال کیا ہوگا۔ اگر تنگی اور سختی کے دن ہوں تو وہ تجھے یہ کہتا ہے، یعنی شیطان تجھے یہ کہتا ہے کچھ اپنے لیے بھی سنبھال لے، پتہ نہیں یہ مصیبت کب ختم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ حالات اس سے بھی مشکل ہو جائیں۔ یہ بالکل آج کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز بند ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، مال آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور خرچ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو یہ بالکل آج کے ان حالات کی طرف اشارہ ہے۔ پتہ نہیں یہ مصیبت کب ختم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ حالات اس سے بھی مشکل ہو جائیں، لہٰذا اپنی فکر کر۔ اگر تو کنگال ہو گیا تو کوئی تجھے کچھ نہیں دے گا، تو پیچھے رہ جائے گا، مخلوق پر ایک بوجھ بن جائے گا اور تیری عزت نفس بھی جاتی رہے گی۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر اس مسکین مرید کے دل میں یہ وسوسہ مسلسل آتا رہے، شیطان کی طرف سے بار بار اس کو یہ کہا جاتا رہے کہ تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تیرے پاس مال ختم ہو جائے گا، تو یہ وسوسہ اسے کنجوسی اور بخل کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے اس قول پر بھی غور نہیں کرتا کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہی بخل کرتا ہے، یعنی اس کا نقصان اسی کو ہی ہے، کسی دوسرے کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ آگے شیخ اکبر فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک رائے طریقت میں جب کوئی شخص اللہ والوں میں سے ہو جائے، اور اللہ والوں میں سے ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ دونوں اور اس طرز کی دیگر آیات اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے ولی وہی لوگ ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راہ طریقت میں اللہ والوں میں سے ہو جائے اور پھر بخل کرے تو وہ یہ مقام کھو بیٹھتا ہے، یعنی وہ اپنی ولایت ہی کھو بیٹھتا ہے، اور اگر وہ شیطانی وسوسے کے تابع ہو کر اس حد تک اس کی عقل اور سمجھ جاتی رہے تو پھر اسے اللہ کے ان اقوال کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، یعنی وہ تمہارا خرچ رائے گاہ نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تمہیں اس کا عوض لازمی دے گا۔ عوض کی مختلف اقسام ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مالی شکل میں ہی تمہیں عوض دے دے، ہو سکتا ہے اس سے تمہاری کوئی تکالیف کو دور کرے، تمہاری بلاؤں کو ٹال دے، تمہارے پہ جو مشکلات آنی ہیں ان پہ تمہاری عمر دراز کر دے۔ اس کی مختلف مثالیں ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو بخل کی طرف آئے تو وہ نبی علیہ السلام کے اس قول پر بھی اس کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، انفق بلال ولا تخش من ذل عرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتا جا اور یہ خوف نہ رکھ کہ عرش والا کبھی کمی کرے گا۔ اسی طرح یہ کنجوس آپ علیہ السلام کا یہ قول بھی نہیں سمجھتا، اس پر بھی غور نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز صبح کے وقت یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ ہر خرچ کرنے والے کو مزید دے اور ہر خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف کر دے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا وہ عمل جو آپ نے کیا، جب آپ اپنا تمام مال لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بولے، اللہ اور اس کا رسول۔ اسی طرح حضرت عمر ابن الخطاب اپنا آدھا مال لے کر آئے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ فرمایا آدھا میں نے اپنے لیے رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا صدقہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درمیان وہی ہے جو تم دونوں کے لفظوں کے درمیان ہے، یعنی کہ تم دونوں کے درجات اسی حساب سے ہیں کہ جتنے تم دونوں نے خرچ کیا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں رزاق سے رزق لینے کا طریقہ دنیا اور آخرت میں خرچ کرنا ہی ہے۔ جو کوئی مال خرچ نہیں کرتا تو وہ اللہ پر شک کرتا ہے اور اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا اپنے مال پر بھروسہ اپنے رب پر بھروسے سے زیادہ ہے۔ یہ عمل اس کا اپنے ایمان کو داغدار کرنا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کے طالب ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں تجھے تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور خوشحالی میں بھی۔ مفلسی سے مت ڈر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے مال کو اس طرح خرچ کرے کہ یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ تو اللہ اپنا وعدہ لازماً پورا کرے گا، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے، چاہے یہ کائنات چاہے یا نہ چاہے، اللہ تجھے اس کا عوض لازمی دے گا۔ کوئی سخی کبھی ہلاک نہیں ہوا۔ اگر ہمارا مقصد اختصار نہ ہوتا تو میں وہ روایات بیان کرتا جن سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں پر شیخ اکبر کی اس عبارت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پوسٹ کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں میں ان مشکل حالات میں اس جانب توجہ دلائی جائے کہ وہ مال خرچ کرنے کی طرف آئیں، سخاوت کو اپنائیں تاکہ یہ حالات بھی بہتر ہوں اور لوگوں کی خدمت ہو جائے، دوسرا ان کے اپنے حالات بھی بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔